الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ شعراء کی آیت 35 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سیدنا موسیٰ کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ یہ سرگزشت جس پس منظر میں سنائی گئی ہے اس پر ہم اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ فرعون نے جب یہ محسوس کیا کہ اب کوئی بچنے کی راہ باقی نہ رہی تو اس نے اب اپنے اعیان و اکابر کی طرف رجوع کیا اور ان سے کہا کہ اب بتاؤ فماذا تأمرون، سو کیا مشورہ دیتے ہو؟ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ فقرہ بتا رہا ہے کہ اب وہ تنتنا باقی نہیں رہا جو ابتدا میں تھا، یعنی اسے اندازہ ہو گیا ہے کہ معاملہ کسی ساحر کے ساتھ نہیں ہے، معاملہ کسی جادوگر کے ساتھ بھی نہیں ہے، معاملے کی نوعیت بڑی مختلف ہے۔ چنانچہ اب وہ دم خم بھی باقی نہیں، چنانچہ درباریوں سے مشورہ مانگا جا رہا ہے کہ میری عقل تو کام نہیں کرتی، اس خطرے کا مقابلہ کس طرح کروں، اب تم ہی کچھ رائے دو۔ تو اس نے مشورہ مانگا۔ چنانچہ مشورہ دینے والوں نے کیا مشورہ دیا؟ ارشاد فرمایا ہے قالوا ارجع واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین، انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو ابھی ٹالیے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیجیے، یاتوک بکل سحار علیم، جو سب بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں۔ یعنی اس نے چونکہ ایک خرق عادت مظاہرہ کیا ہے، ایک عصا کو سانپ بنا کے دکھا دیا، ہاتھ کو آفتاب کی طرح چمکتا ہوا بنا کے اپنی بغل سے نکال باہر کیا، تو اس لیے اس کے مقابلے میں تو اب اسی کے فن کے کوئی بڑے لوگ بلانے چاہیے تاکہ وہ اس فتنے سے ہماری حفاظت کریں۔ اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان پر میں نے لکھا ہے اصل میں ارجع و اخاہ کے الفاظ آئے ہیں۔ ارجع در حقیقت ارجع ہے، لفظ کو ہلکا کرنے کے لیے اس طرح کے تصرفات عربی زبان میں عام ہو جاتے ہیں، یعنی اس میں گویا ایک ضمیر حذف کر دی ہے، مفعول کی ضمیر ویسے بھی حذف ہو جاتی ہے، یہاں اس کو ہونا چاہیے تھا لیکن وہ حذف کر دی ہے۔ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو ابھی ٹالیے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیجیے جو سب بڑے بڑے جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں۔ فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، چنانچہ ایک مقرر دن کے طے کیے ہوئے وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے۔ قرآن مجید جب کسی سرگزشت کو بیان کرتا ہے تو مختلف جگہوں پر کہیں کسی واقعے کے کسی جزء کی تفصیل کر دیتا ہے اور کہیں اس کو مختصر طریقے پہ بیان کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس کی وضاحت میں حاشیہ ہے، دوسری جگہ تصریح ہے کہ یہ کسی میلے یا قومی تہوار کا دن تھا، یعنی اتفاق سے قریب میں کسی میلے یا کسی تہوار کے ایام بھی آ رہے تھے۔ دوسری جگہ تصریح ہے کہ یہ کسی میلے یا قومی تہوار کا دن تھا اور مقابلے کے لیے چاشت کا وقت مقرر کیا گیا تھا، یعنی آپ سمجھیں 10-11 بجے دن، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں جمع ہو سکیں۔ اس کو قرآن نے یہاں
ان چند لفظوں میں بیان کیا۔ فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، چنانچہ ایک مقرر دن کے طے کیے ہوئے وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں میں منادی کر دی گئی کہ کیا تم لوگ جمع ہوتے ہو، یعنی انہیں ترغیب دی گئی۔ یہ قرآن نے ترغیب کے اسلوب کو چند لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ گویا انہیں یہ کہا گیا کہ یہ موقع ہے، ہماری تہذیب، ہماری معاشرت، ہمارا ملک خطرے میں ہے۔ یہ لوگ معلوم نہیں کہاں سے آ کر اس طریقے سے حملہ آور ہو گئے ہیں۔ اگرچہ ابھی تو یہ حملہ کسی قوم یا کسی جماعت یا کسی لشکر یا فوج کا حملہ نہیں ہے، لیکن بہرحال آثار یہی نظر آ رہے ہیں۔ جس طرح کے پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں کہ سیدنا موسیٰ کی قوم بہرحال لاکھوں میں تھی، چنانچہ یہ محسوس کیا گیا کہ یہ پہلے ہمیں اس طرح سے متاثر کر رہے ہیں، پھر ہماری مروبیت سے فائدہ اٹھا کے ہمارے اوپر چڑھ دوڑیں گے۔ تو لوگوں کو ترغیب کے انداز میں بلایا گیا کہ تمہیں جمع ہونا چاہیے۔ هل انتم مجتمعون، کیا تم لوگ جمع ہوتے ہو؟ لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبین، اس لیے کہ ہم جادوگروں کا ساتھ دیں اگر وہی غالب رہتے ہوں، یعنی اگر ان کو یہاں غلبہ حاصل ہوتا ہے، یہ مقابلہ ہوتا ہے، تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمیں جمع ہونا چاہیے۔ یہ بالکل اسی طرح جیسے ہمارے ہاں بھی کھیل تماشے ہوتے ہیں یا کوئی مقابلے کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ خواہش کی جاتی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں، اس سے حوصلہ بلند ہوگا، قوت حاصل ہوگی، مورال بہتر ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی جتنی نفسیاتی تدبیریں ہیں وہ انسان اختیار کرتے رہے ہیں، تو ان سے یہی کہا گیا، اس لیے کہ ہم جادوگروں کا ساتھ دیں اگر وہی غالب رہتے ہیں۔ فلما جاء السحرہ قالوا لفرعون أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، پھر جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا ہمارے لیے صلہ تو ہوگا، یعنی ہمیں اگر بلایا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارا غلبہ قائم ہوتا ہے، تو ہم نے بادشاہ کی مدد کی، قوم کی مدد کی، تو اس کا کچھ صلہ، کچھ انعام، آخر کوئی ٹرافی تو ہمارے ہاتھ میں بھی پکڑانی چاہیے۔ تو انہوں نے یہ کہا اگر ہم ہی غالب رہیں۔ اس سے پیچھے جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو جمع ہونے کے لیے خوب ابھارا بھی گیا کہ ہمارے ساحر یعنی جادوگر اس وقت قومی وقار کی حفاظت کے لیے میدان میں اتر رہے ہیں۔ یہ کوئی عام تماشا نہیں ہے، بلکہ قومی وقار کی حفاظت کا معاملہ ہے۔ یہ لوگ دور دراز کے علاقوں سے ہماری دعوت پر اس لیے آئے ہیں کہ دارالحکومت میں اپنے فن کا مظاہرہ کر کے ان بڑے جادوگروں کو شکست دے دیں۔ اس وقت قومی وقار کی حفاظت کے لیے میدان میں اتر رہے ہیں، اس لیے ہر شخص کی خواہش ہونی چاہیے کہ وہ فتح مند ہو، اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اس موقع پر ہر شخص کو موجود بھی ہونا چاہیے۔ اس کے لیے هل انتم مجتمعون کا استفہامیہ اسلوب بھی قابل توجہ ہے، یعنی جو انداز اختیار کیا گیا ہے اس میں استفہام ہے، تو کیا تم لوگ جمع ہوتے ہو، پھر کیا آپ لوگ آئیں گے؟ ترغیب بھی ہے، ایک خاص طریقے سے ابھارنے کا انداز ہے۔ عربی زبان کے ذوق آشنا محسوس کر سکتے ہیں کہ اس میں کس طرح کی ترغیب و تشویق ہے، یعنی صرف لوگوں کو اطلاع نہیں دی گئی، صرف بلایا نہیں گیا، بلکہ باقاعدہ ابھارا گیا، ترغیب دی گئی، تشویق دلائی گئی کہ وہ آئیں، آ کر ان جادوگروں کی حوصلہ افزائی کریں۔ خیر جب وہ آ گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا ہمارے لیے صلہ تو ہوگا اگر ہم ہی غالب رہے۔ قرآن نے یہ جملہ میں نے لکھا ہے جادوگروں کی اخلاقی پستی
اور دنایت کو ظاہر کرنے کے لیے نقل کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پیشہ وروں کے عام طریقے کے مطابق انہوں نے اس خوش آمدانہ انداز میں انعام کی توقع کا اظہار کیا۔ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، یعنی وہ وہاں پہ کوئی دین و مذہب کی حفاظت کے جذبے سے تو آئے نہیں تھے، اپنے فن کا مظاہرہ کر کے ان کو ایک فتنے سے، ان کے خیال میں جو فتنہ تھا، نجات دلانے کے لیے آئے تھے۔ اس وجہ سے صلہ بھی مانگا، جیسے کہ اس طرح کے لوگ صلہ مانگا کرتے ہیں۔ بالعموم جب فن کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، کوئی ہنر لوگوں کو دکھایا جاتا ہے یا کسی خاص صلاحیت کا اظہار ہوتا ہے، تو یہ توقع ہوتی ہے کہ صلہ بھی ملے گا، انعام بھی ملے گا۔ پیشہ ور لوگ، وہ اداکار ہوں، گلوکار ہوں، اسی طرح کسی بھی فن کا مظاہرہ کرنے والے ہوں، وہ جس طرح لوگوں سے داد و تحسین کا تقاضا کرتے ہیں، اسی طرح سے صلہ بھی مانگتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی صلہ مانگا۔ انہوں نے فرعون سے کہا ہمارے لیے صلہ تو ہوگا اگر ہم ہی غالب رہے۔ قال نعم وإنکم اذا لمن المقربین، فرعون نے جواب دیا ہاں، اور اس وقت تو تم ہمارے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ یعنی صلہ کیا، انعام بھی ملے گا، خلعت بھی ملے گی، لیکن کیا یہی کافی ہوگا؟ ہم تمہیں اپنے مقربین میں شامل کر لیں گے۔ یہ معلوم ہے کہ بادشاہوں کے ہاں اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی تھی کہ بادشاہ کسی کو اپنے مقربین میں شامل کر لے، اپنے امراء میں جگہ دے دے، اپنے درباریوں میں شامل کر لے۔ ہمارا جو نظم اس وقت دنیا میں زیادہ تر جگہوں پہ قائم ہے، وہ چونکہ مختلف سیاسی اقدار پر قائم ہوا ہے، اور وہ سیاسی اقدار میں بارہا بیان بھی کرتا رہتا ہوں کہ وقت کے ساتھ بالکل متعین ہوئی ہیں۔ یہ خود انسان کا ایک سفر ہے جس میں وہ اب ایک منزل پر پہنچا ہے، آگے بھی کچھ منازل ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال وہ اقدار اب متعین ہے، اور ہم ان کو بار بار لوگوں کے سامنے رکھتے بھی رہتے ہیں۔ یعنی انسان کی جان، مال اور آبرو کو حرمت حاصل ہے، اس حرمت کی عزت کی جائے، انسانوں کے بنیادی حقوق ہر حال میں محفوظ رہیں، ان کے معاملات ان کی مرضی اور ان کی رائے سے چلائے جائیں، ان کا نظم ان کی مرضی سے قائم ہو، جس کو ہم جمہوریت، شورائیت اور اس طرح کی مختلف تعبیرات میں بیان کرتے ہیں۔ قانون کی حکمرانی ہو، یعنی کسی شخص کی خواہش، اس کی رائے، اس کا فیصلہ یہ کافی نہ ہو، بلکہ جو اقدام بھی کیا جائے اس کے لیے پہلے قانون سازی ہو، لوگ غور و فکر کر کے نظم اجتماعی کی حفاظت کے لیے قوانین بنائیں، اور پھر جو کچھ بھی حکم دیا جائے قانون کے مطابق دیا جائے۔ اسی کو قانون کی حکمرانی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قوموں کے حق کے خود ارادی کو مانا جائے، یعنی انہوں نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک خاص علاقے میں کسی چھوٹی سی چھوٹی جگہ پر بھی اپنی قومیت کے لحاظ سے اپنی کوئی علیحدہ حکومت قائم کریں گے، تو اس میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ جیسے کہ اس وقت جن لوگوں کو جانے کا موقع ملا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ یورپ میں اتنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں کہ آپ گھنٹے 2 گھنٹے میں ایک طرف سے دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اسی اصول پر قائم ہوئی ہیں، اور ان سے یہ تقاضا نہیں کیا گیا کہ وہ بڑی قوموں کا حصہ بن کے رہیں۔ اس کے بالکل برخلاف بر صغیر میں ہم یہ جانتے ہیں کہ جب تقسیم کا فیصلہ ہوا تو بھارت میں کم و بیش 514 کے قریب ریاستیں تھیں، اور ہمارے ہاں جو حصہ پاکستان بنا اس میں 17۔ یہ سب ریاستیں تحلیل ہو گئیں، ختم ہو گئیں، ان کی الگ حیثیت کو نہیں مانا گیا، حالانکہ وہ صدیوں سے قائم تھی۔ یعنی ان کے حکمران تھے، ان کا ایک اپنی ریاست سے تعلق تھا، وہ اسی طرح اس ریاست کو اپنا وطن سمجھتے تھے جس طرح اب ہم اپنی ریاست کو اپنا وطن سمجھتے ہیں، لیکن سب تحلیل کر دی گئیں، ان میں سے کسی کا بھی حق تسلیم نہیں کیا گیا۔ تو یہ موجودہ زمانے کی اقدار ہیں۔ اس زمانے میں جب بادشاہت تھی تو سب سے بڑی چیز یہی تھی کہ کسی کو بادشاہ اپنا مقرب قرار دے لے، یہ کہ فیصلے انصاف کے ساتھ ہوں اور تقرر میرٹ پر ہو۔ ظاہر ہے کہ اس نے بھی کئی صدیوں سے
تعامل کے نتیجے میں اپنی یہ شکل اختیار کیا جو اب ہم دیکھتے ہیں، اور اب بھی بہت سے معاملات میں اسی طرح سے لوگ اپنے اقتدار کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ اور ہاں، اس وقت تو تم ہمارے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ قال نعم انکم وانکم اذا لمن المقربین قال لهم موسیٰ۔ چنانچہ مقابلہ شروع ہوا، یعنی میدان میں لوگ پہنچ گئے۔ تو اب وہاں جب پہنچ گئے، یہ ساری بات قرآن نے حذف کر دی ہے، اس لیے کہ وہ واضح ہے، دن مقرر ہے، وقت مقرر ہے، اس پر لوگ آئے، پہنچ گئے۔ قال لهم موسیٰ، چنانچہ مقابلہ شروع ہوا تو موسیٰ نے جادوگروں سے کہا القوا ما انتم ملقون، پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے، پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ یہ خاص اصطلاح ہے، یعنی جادوگر جب اپنے فن کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسی طریقے سے پانسا پھینکتے ہیں۔ اس کی وضاحت میں حاشیہ ہے، جادوگر جب اپنے فن کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو جوئے کے تیروں کی طرح کوئی چیز دیکھنے والوں کے سامنے پھینکتے اور اس پر اپنا جادو دکھاتے ہیں۔ کوئی کپڑا، کوئی رومال، کوئی چھڑی، اسی طریقے سے کوئی تیر پھینک دیا جاتا ہے تو وہ اس طریقے سے جیسے زمین پر کسی چیز کو ڈالتے ہیں، عربی زبان میں اس کے لیے القاء کا لفظ ہے، وہی استعمال کیا ہے۔ چنانچہ جادو دکھاتے وقت یہی کیونکہ طریقہ ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ پھینکو۔ آیت میں القاء یعنی پھینکنے کا لفظ اسی مناسبت سے آیا ہے۔ چنانچہ مقابلہ شروع ہوا تو موسیٰ نے جادوگروں سے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ۔ اس پر انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں اور بولے فرعون کے اقبال کی قسم ہم ہی غالب رہیں گے۔ یعنی انہوں نے کچھ لاٹھیاں اپنے ہاں رکھی ہوئی تھیں، کچھ رسیاں تھیں، وہ پہلے سے طے کر کے آئے تھے۔ ظاہر ہے یہ بتا دیا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں اپنا عصا پھینکا ہے اور وہ جیتا جاگتا اژدہا بن گیا ہے۔ تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں اور اس کے ساتھ جو الفاظ ان کی زبان سے نکلے وہ یہ تھے کہ بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، فرعون کے اقبال کی قسم ہم ہی غالب رہیں گے۔ اقبال یعنی اس کی عظمت، اس کا مرتبہ، اس مرتبے کی بلندی، تو اس کے لیے لفظ اقبال بھی بولا جاتا ہے۔ فرعون کے اقبال کی قسم ہم ہی غالب رہیں گے۔ اس پر حاشیہ ہے، اصل میں بعزت فرعون کے الفاظ آئے ہیں، ان میں بے قسم کے لیے ہے۔ بائبل میں اس کے شواہد موجود ہیں کہ مصر کے لوگ دیوتا کی حیثیت سے فرعون کے عزت و اقبال کی قسم کھاتے تھے۔ یہ میں اس سے پہلے واضح کر چکا ہوں کہ جن ہستیوں کو دیوتا مانا جاتا ہے ان کا ایک تو وہ وجود ہے جو تصور کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، یعنی انسان نے جب اس دنیا کے معمے کو حل کرنا چاہا ہے تو سوالات تو وہی ہیں جن سے ابتدا ہوتی ہے، جو علم کی بنیاد ہے، یہ کیا ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیوں ہے۔ ان سوالوں کا جواب انسان کو اسی عالم طبیعیات میں ملتا رہتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے۔ ہمارے تمام علوم اسی سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن پھر کچھ ایسی اشیاء آ جاتی ہیں جہاں اشیاء میں قوت کا ظہور مشاہدے میں آتا ہے، جہاں ان سوالوں کا جواب نہیں ملتا۔ یہ گویا عالم طبیعیات کی سرحد ہے، انسان یہاں پہنچ جاتا ہے۔ جب یہاں پہنچ جاتا ہے تو آگے پھر کیا کیا جائے؟ وہاں تخیل سے کام لیا جائے گا، اس میں کچھ منطقی ربط پیدا کر کے کوئی دے مالا بن جائے گی۔ بعض ہستیوں کے بارے میں یہ خیال کر لیا جائے گا کہ وہ ہونی چاہیے، اور پھر ہونی چاہیے سے آگے بڑھ کر وہ ہو جائیں گی، جیسے کہ انسان بالعموم کرتا ہے۔ تو اس مقام پر پہنچ کر جن ہستیوں کو دیوی دیوتا بنا لیا جاتا ہے وہ تو
کہیں عالم بالا میں ہیں، ان کے مظاہر کیا ہیں؟ تو وہ مظاہر اجرام فلکی بھی ہوتے تھے، جیسے سورج ہے، چاند ہے۔ اسی طرح انسانوں کو بھی ان کا مظہر مان لیا جاتا تھا، یعنی گویا ذات باری نے، اگر ذات باری پر ایمان ہے، یا کسی دیوی نے یا دیوتا نے کسی انسان میں حلول کر لیا ہے، یعنی وہ ہمارے سامنے اس انسان کی صورت میں ہے، تو اس کو بھی گویا بمنزلہ دیوی دیوتا ہی سمجھا جاتا تھا۔ تو فرعون کی یہی حیثیت تھی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کو اس زمین و آسمان کا خالق مان لیا گیا تھا۔ جو دیوی دیوتا بالعموم مانے جاتے ہیں، انہی کی طرح ایک دیوی دیوتا کی حیثیت اس کی بھی تھی۔ تو انہوں نے اسی کا لحاظ کرتے ہوئے گویا یہ روایت بنا لی تھی کہ قسم بھی کھانی ہے تو اس کے اقبال کی، اس کی عزت کی، اس کے وقار کی، اس کی عظمت کی قسم کھانی ہے۔ جیسے ہم قسم کھاتے ہیں تو ہم چونکہ پروردگار کو مانتے ہیں تو ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں، خدا کی قسم کھاتے ہیں، اور بولے فرعون کے اقبال کی قسم ہم ہی غالب رہیں گے۔ فعل کا موسیٰ عصا ہو، اب انہوں نے تو اپنی رسیاں اور اپنی سوٹیاں پھینک دیں۔ جواب میں موسیٰ نے کیا کیا؟ فعل کا موسیٰ عصا ہو فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ جب انہوں نے یہ پھینکی تو کیا ہوا؟ اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے، دوسری جگہ بیان ہوا ہے کہ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں تو وہ بہت سے سانپوں کی شکل میں لہراتی اور لپکتی ہوئی نظر آئیں، یعنی ایسے لگا کہ جس طرح سانپ چلتے ہیں تو لہراتے ہوئے چلتے ہیں، پھنکارتے ہوئے چلتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح سے لپکتی لہراتی نظر آئیں۔ ان کے جواب میں حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینک دیا، تو یہ حصہ قرآن نے حذف کر دیا اور فرمایا فعل کا موسیٰ عصا ہو۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو یکایک وہ ان کے اس طلسم کو نگلتا چلا جا رہا تھا جو وہ بنا لائے تھے، یعنی ایسے لگا کہ جیسے ہی وہ قریب سے گزر رہا ہے تو وہی رسیاں جو نظر آ رہا تھا کہ شاید سانپ ہیں، وہ رسیاں ہو گئیں، اور لاٹھیاں لاٹھیاں ہو گئیں۔ ان کے جواب میں حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینک دیا جو سانپ بن کر ان رسیوں اور لاٹھیوں کو نگلنے لگا، اور ہر رسی اور لاٹھی کو اس نے اسی طرح رسی اور لاٹھی بنا لیا جس طرح وہ حقیقت میں تھی۔ چنانچہ سارا طلسم، سارا جادو نابود ہو گیا۔ اس کے لیے آیت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، استاذ امام امین احسن اصلاحی نے ان کے ایک دوسرے پہلو کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں ما یافکون، اس میں الفاظ ہیں ما یافکون، جو وہ بنا لائے تھے۔ ما یافکون کے اسلوب سے یہ بات نکلتی ہے کہ صرف یہی نہیں ہوا کہ اس موقع پر ساحروں نے یعنی جادوگروں نے جو کرتب دکھایا، عصائے موسیٰ نے اس کا بھرم کھول دیا، بلکہ اس نے ان کے اب تک کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا، اس لیے کہ یہی ہنر کا شاہکار تھا۔ جب اس کا یہ حشر ہوا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ عصائے موسیٰ نے سحر و ساحری کے سارے طلسمی کو باطل کر دیا۔ تو جو کچھ وہ بنا کے لائے تھے، جو قصر انہوں نے تعمیر کیا تھا، جو فضا انہوں نے پیدا کر دی تھی، جس طرح لوگ پہلے مرحلے میں اس سے مسحور ہوئے، اور جیسے کہ دوسری جگہوں پر بیان ہوا ہے کہ خود سیدنا موسیٰ نے اپنے اندر ایک تردد سا محسوس کیا، اس موقع پر یک بیک اس عصا نے اژدہا بن کر اس طلسم کو باطل کر دیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین۔ قرآن مجید نے معجزات کے بارے میں یہی معیار بیان کیا ہے کہ جو کسی زمانے میں آخری درجے کا انسانی فن ہوگا وہی اصل میں معیار بن جائے گا۔ جس طرح ہمارے زمانے میں اب سحر و ساحری کا اس طرح کا غلغلہ نہیں ہے،
اس کے برخلاف سائنسی علوم یا مادی علوم نے غیر معمولی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی اس طرح کا مظاہرہ کرے آ کے تو سائنسدانوں ہی سے رجوع کیا جائے گا، یعنی وہ بتا دیں گے کہ یہ ہمارے فن کی چیز ہے، یہ کوئی سائنس ہے یا یہ کسی اور دنیا کی چیز ہے۔ یہاں پر بھی یہی ہوا اس وقت، کیونکہ سحر و ساحری کے ماہرین اس طرح کے معاملات سے واقف بھی ہوتے تھے، جانتے بھی تھے، اور اس کے حدود کو بھی وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے فن میں کیا چیز ہو سکتی ہے، یا ہم جب لوگوں کو یہ دکھاتے ہیں کہ یہ اژدہا ہے، یہ سانپ ہے، یہ رسی نہیں ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے اس کو وہ جانتے تھے۔ اس میں شعبدے کا پہلو کیا ہوتا ہے، اس میں نظر بندی کی کیا کیفیت ہوتی ہے، نفسیاتی اثر کا کیا معاملہ ہے، کوئی حقیقت بنتی ہے نہیں بنتی، ان سے بہتر اس سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ قرآن مجید نے بیان کیا کہ جیسے ہی یہ منظر سامنے آیا، یعنی انہوں نے رسیاں پھینکیں، وہ غلبے کا احساس اپنے اندر رکھتے تھے، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو اس کا صلہ ملے گا، انہیں بشارت دی گئی تھی کہ تم کو ہم اپنا مقرب بنا لیں گے، اپنی بارگاہ میں جگہ دیں گے، دربار میں تمہاری ایک حیثیت ہوگی۔ تو بڑے طمطراق کے ساتھ وہ میدان میں اترے تھے، انہوں نے رسیاں پھینکیں تو ان کا خیال یہ تھا کہ ہم اپنے بہترین فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن سیدنا موسیٰ کا عصا اس طلسم کو نگلتا چلا گیا، اور جادوگروں نے جب یہ دیکھا تو جادوگر تھے، اپنے فن سے بھی واقف تھے، اور یہ کیا ہوا اس کو سمجھنے میں بھی ان کو ادنا تردد نہیں ہوا۔ فرعون چونکہ اس طرح کے علم سے واقف نہیں تھا، تو ہو سکتا ہے کہ جب اس کے دربار میں پہلی مرتبہ یہ لاٹھی اژدہا بنی تھی تو اسے واقعی شبہ ہو کہ یہ کوئی سحر و ساحری ہے۔ جادوگروں کو اس معاملے میں کوئی تردد نہیں ہوا۔ فَأُلْقِیَ السَّحَرَةُ ساجدین، خدا کی اس نشانی کو دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے، یعنی گویا ان کے سامنے ایک چیز آئی اور پھر لمحوں میں واضح ہو گیا کہ یہ کسی دوسرے آسمان کی چیز ہے، یہ وہ نہیں ہے جو ہم بنا لایا کرتے ہیں یا جو ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ سو خدا کی اس نشانی کو دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہے فَأُلْقِیَ السَّحَرَةُ ساجدین، القیہ مجہول کا صیغہ ہے، یہ جادوگروں کے جذبہ تعظیم و اکرام کی تعبیر کے لیے آیا ہے، یعنی وہ محض اعتراف نہیں تھا، وہ زبان کے محض الفاظ نہیں تھے، وہ محض کسی تردد کے ساتھ حیرت کا اظہار نہیں تھا، وہ آخری درجے کا انقیاد تھا جس کا مظاہرہ ہو گیا، یعنی کچھ جیسے باقی نہیں رہا، سجدہ ریز ہو گئے۔ سحر و ساحری اور اس طرح کے دوسرے علوم و فنون کو ان کے ماہرین ہی بہتر سمجھتے ہیں، یعنی اگر کوئی بڑا ساحر ہے، جادوگر ہے، تو وہی جانتا ہے کہ اس کے فن کے حدود کیا ہیں، جیسے سائنسدانی جانتے ہیں کہ ان کے علم میں معاملہ کہاں تک پہنچا ہے، کیا چیز ممکن ہو گئی ہے، کیا ابھی ناممکنات میں سے ہے۔ چنانچہ ان میں اور معجزے میں فرق کے لیے یہ نہایت واضح معیار ہے کہ ان علوم و فنون کے ماہرین بھی اس کے سامنے اعتراف عجز پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو اسی کو قرآن مجید نے نمایاں کرنے کے لیے جہاں یہ بتایا کہ فرعون نے بالکل صحیح فیصلہ کیا، عام لوگوں کو تو بہت کچھ سخن ترازی کر کے مطمئن بھی کیا جا سکتا تھا اور متردد بھی، چنانچہ ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ خود اس فن کے ماہر آ گئے جس کو کسی حد تک مشابہ سمجھ کر سیدنا موسیٰ کے اس معجزے پر تبصرے ہو سکتے تھے۔ تو فرعون نے جو فیصلہ کیا وہ اس کے اپنے لحاظ سے بھی صحیح تھا اور نتیجے کے لحاظ سے بھی صحیح تھا، اس لیے کہ اگر ماہر جادوگر آ کے فیصلہ سنا دیتے ہیں تو پھر نہ ان کے پاس کچھ کہنے کے لیے باقی رہے گا نہ دیکھنے والوں کے پاس۔ تو یہاں وہی ہوا کہ وہ سب سجدے میں گر پڑے، اور صرف سجدے میں نہیں گر پڑے، یعنی اعتراف عجز، پھر اعتراف فن، پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر
یہ کہ یہ فن نہیں ہے، یہ اس سے بھی آگے کی کوئی چیز ہے، اور یہ کہ یہ کس نے پیش کیا ہے؟ ایک پیغمبر نے پیش کیا ہے، اور جس نے پیش کیا ہے وہ اللہ پروردگار عالم کا سفیر ہے۔ یہ سب کچھ لمحوں میں واضح ہو گیا۔ تو اگلا جملہ دیکھیے، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، تو خدا کی اس نشانی کو دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے بے اختیار کہا، ہم جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر۔ یعنی بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تو فرعون نے مذاق اڑانے کے انداز میں یہ کہا تھا کہ وہ کون رب العالمین ہے؟ تو اب اس کے سامنے اس کے بلائے ہوئے لوگ، ماہرین فن جن پر سارا اعتماد تھا، انہوں نے پوری قوم کے سامنے میلے کے دن جہاں ہزاروں لوگ جمع تھے مظاہرہ کیا اور اپنے اعتراف کا اعلان کر دیا کہ ہم تو موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔